A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hello viewers, today we are getting this opportunity to talk about development of emotions and psychosocial development of child. And specifically we are to talk about the emotion of fear. یہ ایسی کیفیت ہے جس میں بچہ ایک تھریٹ فیل کر رہا ہوتا ہے اور آنے والے وقت کے لیے اس کو تھریٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور خوف محسوس کرتا ہے، اور یہ اس کی انٹرنل کنڈیشن ہے جو اس کے تھاٹس کو بدل دیتی ہے، اور الٹیمیٹلی پھر تھاٹس بدلتے ہیں تو اس کے فزیکل جیسچرز بھی بدلتے ہیں، اس کے فزیکل ایکشنز بھی بدلتے ہیں، اور وہ ریلکٹنٹ ہے، وہ ہیزیٹنٹ ہے، وہ آگے بڑھنے سے رکا ہوا ہے اور وہ کام نہیں کر پاتا، اس کی فنکشنلٹی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ فیئر اور اینگزائٹی، یہ دو ٹرمز ہیں۔ فیئر کے بعد اینگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب فیئر بھی اسے الفاظ سے بڑھ کر اس کو وہ اقدام کرنے سے روک رہا ہے، اور فزیکل کنڈیشنز اگر بدل رہی ہیں اور وہ ایک خاص نوعیت اختیار کر رہی ہیں تو وہ اینگزائٹی ہے، یعنی اس فیئر نے ایک مستقل کیفیت اختیار کر لی ہے، اور اس کے فیلنگز آف ڈسٹریس بھی ہے، فیلنگز آف اپسیٹ ہے، اسٹریچ آف مسلس ہے، اور باڈی کے اندر اپسیٹ سا محسوس ہوتا ہے، اور ایکسپریشن میں ڈیفیکلٹی ہے، اور ہیڈیک ہے، وہ پریشان بھی ہے، اس کے فیشیل ایکسپریشنز وہ اس طرح سے پلیزنٹ نہیں رہے، اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ایک خوف کی کیفیت ہے، اور ایک نئی سچویشن میں جا کے وہ خوف کی کیفیت اس نئی سچویشن میں بھی پریویل کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے باڈی جیسچرز بھی بدل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتا ہے، وہ دوسرے بچوں کو فیس نہیں کر پاتا، وہ اپنے فیملی ممبرز کو اور نیو کمرز کو تو بہت زیادہ اسے مشکل ہوتی ہے، ان سے وہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ کمفرٹیبل رہنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کیفیت میں وہ اپنی کیفیت کو اگر بدل لیتا ہے تو یہ اس کے لیے انسرٹینٹی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امیڈیٹ جو ایکشن ہے وہ فیئر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تیز رفتار کار کو اپنے طرف آتے ہوئے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے وے پہ جا رہی ہے، بعض اوقات نہیں بھی جا رہی ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ وے پہ جا رہی ہے تو اوکے، دیٹس دا ٹریفک از گوئنگ آن دا روڈ، لیکن اس کے اندر ایک خوف ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، اور وہ فیئر فل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح بہت بلند عمارات ہیں تو بعض اوقات اسے لگا یہ عمارت کہیں گر نہ پڑے اور میں اس کے زد میں نہ آ جاؤں، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی انسرٹینٹی کی کیفیات جو ہے نا وہ اس کو بیمار کر دیتی ہیں، اور بہت ساری ایسی تھریٹننگ ریفلیکشنز ہیں جو اس کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو کوئی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعض اوقات فزیکل ایلمنٹ جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کے واقعی بازو میں ایسے پین محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ فیئر کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اسے سٹریس فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، میرا بازو حرکت نہیں کر رہا، میرے یہ موومنٹ نہیں ہو رہے، وہ ایکچولی وہ فیئرز ہیں جو ہم اسے دلا رہے ہوتے ہیں، یا اس کے فرینڈز اس کو وہ تھریٹ کی صورت میں اس کے سامنے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو وہ پھر پروسیس کرتا ہے، ان تھاٹ کو پروسیس کرتا ہے، اور وہ اس کو باقاعدہ دیکھتا ہے۔ کسی ٹیچر نے کسی طالب علم کو کہا کہ کل آپ کو اگر آپ نے ایسا کام مکمل نہ کیا تو آپ کو سزا دی جائے گی، آپ کے ساتھ یہ ہے کہ سزا کو باقاعدہ انٹرپریٹ، اور اس کی وجہ سے بچے میں خوف دیکھا گیا، اور بچہ جو ہے نا وہ اسکول جانے سے معترض تھا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ بالآخر جب ایکسپلور کیا گیا، جب معاملہ ڈگ آؤٹ کیا گیا، پتہ یہ چلا اصل وجہ وہ تھریٹ ہے جو اس کو اسکول جانے سے بھی روک رہی ہے، کیونکہ اس کی تھریٹ میں اس کو ریئلٹی کے قریب جا کر اس کو بتایا گیا کہ سزا کس طرح دی جائے گی، اس کو ایکسپلین کیا گیا، and he got threatened
اور وہ تھریٹننگ جو ہے نا اس کے فزیکل پوسچر اور فزیکل ریزسٹنس میں سامنے آئے گی. اور اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اس فیئر کی وجہ سے ہارمفل فیل کر رہا ہے، ڈسٹریس فیل کر رہا ہے، اور وہ آلریڈی پرابلم میں ہے، اس کی فیلنگز اس طرح سے ہیں. اب وہ اپسیٹ ہو رہا ہے، اب اس کو وامٹ بھی آ رہی ہے، اور اس کے پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے، اور وہ اپسیٹ بھی ہے، یعنی وہ اس کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان تھریٹس کی وجہ سے. بعض اوقات یہ ہے کہ اس کو ڈریمنگ اس طرح کی شروع ہو جاتی ہے، اور ڈریمنگ جو ہے نا وہ خوفناک اس کی ڈریمنگ ہوتی ہیں، اور اس میں بہت ساری خوفناک سچویشنز کو دیکھتا ہے، اور اس کی کئی شکلیں اس کے سامنے نظر آتی ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ سوچتا ہی ان کے بارے میں رہتا ہے، اور خوفناک سوچیں جو ہے نا اس کے لیے پھر اس کو اس ڈسٹریس سے نکلنے نہیں دیتی. تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اس کے فیئر سے نکالنے کے لیے اس کی تھریٹس کو کم کریں، اس کے الفاظ کو کم کریں جو وہ سوچتا ہے، جو وہ استعمال کرتا ہے. اور اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو فیئرز ہیں اس کو ایکسپریس کرنے کا موقع، کیا نظر آ رہا ہے، کیسے محسوس کر رہے ہو. جب وہ ایکسپریس کرتا ہے، بار بار ایکسپریس کرتا ہے، اور ہم اس کو سودنگ ورڈز کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں، اور اس کو ہم یہ کہیں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے، بہت ساری گاڑیاں گزری ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی گاڑی نے کسی کو ہٹ نہیں کیا، لیکن وہ کسی ایک ایونٹ کی وجہ سے یا سوچوں کی وجہ سے وہ متاثر ہوا ہوتا ہے، اور اس نے کہیں دیکھ لیا ہوتا ہے کسی کو ہٹ کرتے ہوئے. وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر گاڑی اسی طرح سے ہٹ کرے گی، یا ہر سائیکل جو گزرنے والی ہے، ہر موٹر بائک جو گزرنے والی ہے وہ اس کو ہٹ کرے گی. تو ایسا نہیں ہے، جو نہیں ہو پا رہا وہ بھی اس کو اتنا ہی انٹروڈیوس کروایا جائے کہ یہ دیکھیں بہت سارے لوگ احتیاط سے موٹر بائک چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، اور بعض کا یہ ہے کہ وہ کسی سائیکل سے گر گیا ہے تو وہ پھر دوبارہ سائیکل پر بیٹھنے کے لیے یا موٹر بائک پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک تھریٹ کی کنفرمیشن مل گئی ہے. تو ہم اس کو بتائیں، اصل صورتحال بتائیں کہ اگر اس کو باضابطہ اصول اور مینر کے تحت چلایا جائے تو یہ نقصان دہ نہیں ہے، اور اس پہ ٹریول کرنا سیف ہے. اس پہ ٹریول کرنا جو ہے نا وہ ٹائم سیفٹی ہے. اور اس میں جو ڈسٹریس کی کنڈیشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ڈسٹریس جو ریئل ہے، اگر وہ اینیمل سے ڈرتا ہے یا کوئی اس طرح سا اس کا خوف ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اور ڈاگ ہے، ڈاگ سے ڈرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ڈاگ از ناٹ ایوری ڈاگ از ناٹ فیئرفل اور ناٹ از ہارمنگ. تو یہ ہے کہ وہ جو اینیمل کا بیہیویئر ہے جو اس کو نقصان دہ نہیں پہنچاتا، اس سے اس کو متعارف کروانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ متعارف ہوا ہے ایک خوفناک صورتحال، اور اس کے بعد تو بہت سارے اس کے پاس الفاظ ایسے ہیں، بہت سارے ایونٹس ایسے ہیں جو اس کو اس کیفیت میں مبتلا رکھے ہوئے ہیں. تو اس سے نکالنے کے لیے ہم اس کی ہر طرح سے مدد کریں. اور اس میں یہ ہے کہ ہم جب اس کو نئی سچویشن میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس کو ایسے اینیملز کے پاس لے جاتے ہیں. اول تو وہ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن جب ہم اس کو آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کروائیں گے اس کے پلیزنٹنیس سے، تو پھر اسے خوف نہیں ہوگا. خوف اصل میں ہم خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود الفاظ سے اور تھریٹس کے ذریعے تھے، اور خاص طور پر جب ہم انٹرپٹ کرتے ہیں، اچانک اس کو کہتے ہیں اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ ایسے کیسے آپ نے کر لیا، اور یہ آپ کی ہر طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو یہ ہرٹ کرے گا، آپ کو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا، آپ مر بھی سکتے ہیں. اس طرح کے الفاظ جملے جب ہم استعمال کر دیتے ہیں تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.